ممبر پر جلوہ فرما علماء اکرام حفاظ اعظام حضرت علامہ مولانا مفتی بلال صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ ہادہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبل دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کے عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق باعث تخلیق کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پورا گروہ نکلے، سب کے سب نکلیں، فلولا نفر من کل فرقۃ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، دین کو سمجھے، ولینذروا قومہم، اور اپنی قوم کو ڈر سنائے جب ان میں واپس لوٹے، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کو سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم سب کے سب دین سمجھنے کے لیے نکل پڑو، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دین سمجھنے کے لیے نکلیں اور پھر واپس آ کر کے اپنی قوم کو ڈر سنائیں، دین کی باتیں بتائیں، دین سمجھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مدرسہ قائم فرمایا اسے صفہ کہا جاتا ہے۔ کوئی تحریک بناتا ہے، کوئی بلڈنگیں بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے تو کوئی کچھ بناتا ہے، اور پھر وہی چیز اس کی طرف منسوب کر کے مشہور ہو جاتی ہے۔ لیکن مدرسہ اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا، بلکہ اس کا قیام سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ سب سے پہلے جو مدرسہ قائم ہوا اسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 70 اور زیادہ سے زیادہ 100 صحابہ اکرام تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے کی حالت کیا تھی؟ جو صحابہ اکرام اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک ہی چادر تھی جس سے وہ صحابہ اکرام یکے بعد دیگرے نماز ادا فرماتے تھے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب کے پاس اپنی اپنی ایک چادر تھی جسے وہ گلے میں باندھتے تھے تو کسی کی گھٹنے سے نیچے، کسی کی پنڈلیوں تک اور کسی کی ٹخنوں تک ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی حالت تھی جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے. میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی توجہ چاہوں گا. مدرسے میں تمہیں تکلیف ہو, مدرسے میں تمہیں دقت آئے, کبھی کھانا نہ ملے, کبھی صحیح پانی میسر نہ آئے, کبھی لیٹنے کو بستر نہ ملے, کبھی لیٹنے کے لیے چادر نہ ملے, کبھی تمہیں کوئی بستر بہترین نرم و گداز نہ ملے, تو فکر مت کرنا, جو بستر ملے اسی پہ لیٹ جانا, جو کھانا ملے اسی کو کھا لینا, جو پانی ملے اسی کو پی لینا. وہ کھانا کھا کر کے تم اسلام کی تعلیم حاصل کرتے رہنا, تم بستر پہ لیٹ کر کے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے رہنا. یہ مت دیکھنا بستر پھٹا ہوا ہے, یہ مت دیکھنا کھانا خراب ہے, یہ مت دیکھنا پانی اچھا نہیں ہے. اگر تم اسی پانی پہ گزارا کر کے, اسی کھانے پہ گزارا کر کے اپنی زندگی گزارتے رہو گے, علم دین حاصل کرتے رہو گے, تو میرا ایمان کہتا ہے کہ میدان محشر میں تم کسی اور کے جھنڈے کے تلے نہیں ہوگے, بلکہ جو صحابہ صفوفہ میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے انہی صحابہ کے جھنڈے تلے سے اٹھایا جائے. وہ صحابہ اکرام کے کھانے کی حالت کیا تھی؟ جو امیر صحابہ اکرام تھے وہ ان غریب صحابہ اکرام کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے. کبھی کبھی تو ایک ایک صحابی کئی صحابہ کو اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلاتا تھا. اور کبھی حال یہ ہوتا تھا کہ دن بھر کے بھوکے ہوتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو امیر صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ تم اتنوں کو لے جاؤ, تم اتنوں کو لے جاؤ. تو وہ صحابہ اکرام اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی صحابی نے کھجور بھیجی جو تھوڑی خستہ تھی. وہ صحابہ اکرام میں تقسیم ہوئی اور انہوں نے کھا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ کھجور بھیجی گئی تھی جو تھوڑی بوسیدہ تھی, خستہ تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے یہ منظور نہیں کہ یہ اس سے اچھا کھانا کھائے. یہاں سے معلوم ہوا کہ طلبہ کو آپ جو کھلائیں گے آپ کو وہی کھانے کو ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں آپ کھائیں تو ان مہمان رسول کو بھی اعلیٰ نعمتیں کھلایا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا مدرسہ لیکن یہ آگے چل کے انٹرنیشنل یونیورسٹی بن گیا کہ ہر مدرسہ اسی کی برانچ بنا. آج دنیا پہ جتنے بھی مدرسے پھیلے ہوئے ہیں وہ سب صفہ مدرسے کی ایک برانچ ہے, اسی کے طرز پر ہیں. دیکھیں مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں, مدرسہ کسی عالی شان بلڈنگ کا نام نہیں, کسی کمرے کا نام نہیں, بلکہ مدرسہ اس کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کے لیے ایک صفہ نام کا چبوترا بنا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے ایک صاحبان تھا, بعض محققین نے کہا کہ اس پہ صاحبان بھی نہیں تھا, ایک اونچی سی زمین بنائی گئی تھی, اسی پہ صحابہ اکرام تعلیم حاصل کرتے تھے. یہی مدرسہ تھا, یہ تعلیم حاصل کرنا ہی مدرسہ تھا. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کا نام ہے. جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب چاہے مدرسے میں رہ کر کے پڑھیں, چاہے بلڈنگ میں رہ کر کے پڑھیں, چاہے کسی مسجد میں رہ کر کے پڑھیں, چاہے اپنے گھر پر رہ کر کے پڑھیں, وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. مدرسے میں پڑھنے والا اپنی قسمت پر ناز کرے کہ وہ جس مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ کسی اور کی شاخ نہیں بلکہ رسول اللہ نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اسی مدرسے کی شاخ میں پڑھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام جو غریب و نادار تھے صفہ میں بیٹھ کر کے حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. پڑھانے والے بھی اپنی قسمت پہ ناز کریں, پڑھنے والے بھی اپنی قسمت پہ فخر کریں کہ صفہ میں پڑھانے والا تاجدار کائنات ہے. پڑھنے والے صحابہ اکرام ہیں تو پڑھانے والے نائب رسول ہیں, پڑھنے والے نائب صحابہ ہیں. اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. تم جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو یہ صحابہ اکرام سے ہمیں ملی ہے, اور جو پڑھانے کے لیے آئے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے تعلیم دے رہے ہیں. اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. میری یہ چند باتیں آپ کو میں نے آپ تک پہنچائی, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وقت کی قلت ہے, باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے, پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے, کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. صاحب بڑی کامیاب گفتگو آپ نے مکلمہ مفتی تنویر عالم صاحب اللہ سے سماعت کر لی. اب طبیعت سے تعلیم آپ کے سامنے حضرت مولانا مجاہد رضا ناتے آپ کے 3 شعر پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. موقع کو سنارا لگانے نعرہ تکبیر, نعرہ
इमाम उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।